کنٹری انفو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کینیڈا کے بارے میں۔ کینیڈا شمالی امریکا کے شمالی حصے میں ایک ملک ہے۔ اس کے 10 صوبے اور 3 علاقے بحر اوقیانوس سے بحر الکاہل تک اور شمال کی سمندری حدود میں پھیلے ہوئے ہیں، جو 9.98 ملین مربع کلومیٹر (3.85 ملین مربع میل) پر محیط ہے، اور یہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک بنا ہے۔ ریاستہائے متحدہ کے ساتھ اس کی جنوبی اور مغربی سرحد 8,891 کلومیٹر (5,525 مربع میل) کی لمبائی میں دنیا کی سب سے طویل 2 قومی زمینی سرحد ہے۔ کینیڈا کا دارالحکومت اوٹاوا ہے، اور اس کے 3 سب سے بڑے میٹروپولیٹن علاقے ٹورنٹو اور وینکوور ہیں، جبکہ کینیڈا کی ذات سے متعلق علمیات کی اصل کے لیے متعدد نظریات مرتب کیے گئے ہیں۔ اب یہ نام سینٹ لاورنس ایروکوئن لفظ کناٹا کے آنے سے بھی قبول کیا گیا ہے۔ گاؤں یا بستی کے معنی ہیں۔ 16ویں صدی کے 18ویں صدی کے اوائل تک کینیڈا نے فرانس کے اس حصے کا حوالہ دیا جو سینٹ لاورنس دریا کے کنارے واقع ہے۔ 1791 میں یہ علاقہ 2 برطانوی نوآبادیات بن گیا، جن کو اپر کینیڈا کہا جاتا ہے، اور لوئر کینیڈا نے اجتماعی طور پر کینیڈا کا نام لیا۔ جب تک 1841 میں ان کی برطانیہ کے صوبہ کینیڈا کی حیثیت سے اتحاد نہ ہوا۔ 1867 میں کنفیڈریشن کے بعد لنڈن کانفرنس میں کینیڈا کو نئے ملک کے قانونی نام کے طور پر اپنایا گیا اور ڈومینینٹ لفظ کو ملک کا لقب دیا گیا۔ 1950 کی دہائی سے اصطلاح اب کینیڈا کا تسلط برطانیہ استعمال نہیں کرتا تھا، جو کینیڈا کو دولت مشترکہ کا دائرہ مانتا تھا۔ لوئس سینٹ لاورنٹ کی حکومت نے 1991 میں کینیڈا کے قوانین میں ڈومینین کے استعمال کا رواج ختم کر دیا۔ شمالی امریکا کے پہلے باشندوں کو عام طور پر یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ وہ بیرنگ لینڈ پل کے راستے سائبیریا سے ہجرت کر کے کم از کم 14,000 سال پہلے پہنچے تھے۔ اولڈ کرو فلیٹوں اور بلیو فش شکاروں میں پیلی ہندوستان کے سار قیمہ کے مقامات انسان کی 2 قدیم ترین جگہیں ہیں۔ کینیڈا میں رہائش دیسی معاشوں کی خصوصیات میں مشکل بستیاں، زراعت، پیچیدگی، معاشرتی درجہ بندی اور تجارتی نیٹ ورک شامل ہیں۔ ان میں سے کچھ ثقافتیں 15ویں صدی کے اواخر میں اور 16ویں صدی کے اوائل میں جب یورپی ایکسپلورر پہنچے اس وقت سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئیں اور صرف آثار قدیمہ کی تفتیش کے ذریعے ہی دریافت ہوا۔ پہلی یورپی بستیوں کے وقت دیسی آبادی کا تخمینہ 2 لاکھ سے 20 لاکھ کے درمیان تھا، جس کی تعداد 5 لاکھ تھی، جسے کینیڈا کے رائل کمیشن برائے ابسیاسی عوام نے قبول کیا۔ یورپی نوآبادیات کے نتیجے میں دیسی آبادی 40 تک کم ہو گئی %، اور متعدد ایلین اقوام جیسے بیوتھک غائب ہو گئیں۔ اس کمی کو کئی وجوہات سے منسوب کیا جاتا ہے، جس میں انفلوئنزا، خسرہ اور چیچک جیسی یورپی امراض کی منتقلی بھی شامل ہے، جس میں ان کی فطری استثنا نہیں تھی۔ کھال پر تنازعات، تجارت، نوآبادیات، حکام اور آباد کاروں کے ساتھ تنازعات، اور آباد کاروں کو دیسی زمینوں کا نقصان اور اس کے نتیجے میں متعدد ممالک کی خود کفالت کا خاتمہ، اگرچہ تنازع کے بغیر نہیں۔ یورپی کنٹریوں کی پہلی اقوام اور انویٹ آبادیوں کے ساتھ ابتدائی بات چیت نسبتاً پرامن تھی۔ کینیڈا میں یورپی نوآبادیات کی ترقی میں پہلی اقوام اور میڈز لوگوں نے خاص طور پر یورپی کوریئر ڈیس بوائز اور سیاحی کی مدت میں ان کے کردار کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ شمالی امریکا میں فرد تجارت کے دوران براعظم کی تلاش میں یورپی نوآبادیات کے دور میں ولی عہد اور دیسی عوام نے باہمی رابطے شروع کیے، اگرچہ عام طور پر انویٹ یورپی
آباد کاروں کے ساتھ زیادہ محدود باہمی روابط رکھتے تھے، تاہم 18ویں صدی کے آخر سے یورپی کینیڈین باشندوں کو اپنی ثقافت میں شامل ہونے کی ترغیب دیتے ہیں۔ یہ کوششیں 19ویں صدی کے آخر میں اور 20ویں صدی کے اوائل میں جبری طور پر انضمام اور تبدیلی کے ساتھ ایک عروج پر پہنچ گئیں۔ اس کے ازالے کا ایک دور چل رہا ہے۔ 2018 میں سامان اور خدمات میں کینیڈا کی ٹریلین تک پہنچ گئی۔ کینیڈا کی برآمد مجموعی طور پر $585 بلین سے زیادہ تھی، جب 1.5 سے تجارت کی کہ اس کی درآمدی سامان کی مالیت $607 بلین سے زیادہ تھی، جن میں سے تقریباً 391 ارب امریکہ سے پیدا ہوا۔ 2016 ارب غیر امریکی ذرائع سے 2018 میں کینیڈا کے سامانوں میں تجارتی خسارہ تھا۔ 22 ملین سی اے کی خدمات میں تجارتی خسارہ 25 بلین۔ 20ویں صدی کے اوائل سے کینیڈا اور مینوفیکچرنگ، کان کنی اور خدمت کے شعبوں کی ترقی کے لیے قوم کو بڑے پیمانے پر دیہی معیشت سے ایک شہری صنعتی شکل میں تبدیل کر دیا ہے۔ بہت سارے دوسرے ترقی یافتہ ممالک کی طرح کینیڈا کی معیشت بھی خدمت کی صنعت کا غلبہ رکھتی ہے۔ ملک کی تقریباً 3/4 افرادی قوت ملازمت کرتی ہے، تاہم کینیڈا اپنے بنیادی شعبوں کی اہمیت کے لحاظ سے ترقی یافتہ ممالک میں غیر معمولی ہے، جس میں جنگلات اور پٹرولیم صنعتیں دو نمایاں اجزا ہیں۔ کینیڈا میں منظم کھیلوں کی جڑیں 1770 کی دہائی کی ہیں، جو آئس ہاکی، لاکروس، باسکٹ بال، بیس بال اور فٹ بال کے بڑے پیشہ ورانہ کھیلوں کی ترقی اور مقبولیت کا خاتمہ کرتی ہیں۔ کینیڈا کے سرکاری قومی کھیل آئس ہاکی اور لاکروس، گولف، فٹ بال، بیس بال، ٹینس، اسکیٹنگ، بیڈمنٹن، والی بال، سائیکلنگ، تیراکی، بولنگ، رگبی یونین، کینوئنگ، گھڑ سواری، اسکواش اور مارشل آرٹس کا مطالعہ نوجوانوں اور شوقیہ سطحوں پر بڑے پیمانے پر لطف اندوز ہوتا ہے۔ کینیڈا نے امریکہ کے ساتھ کئی بڑے پیشہ ورانہ کھیلوں کی لیگیں شیئر کیں، لیکن ان لیگز میں کینیڈین ٹیمیں نیشنل ہاکی لیگ میں 7 فرنچائز کے ساتھ ساتھ میجر لیگ بیس بال اور نیشنل باسکٹ بال ایسوسی ایشن میں سے ہر ایک میں 3 میجر لیگ سوکر ٹیمیں اور ایک ٹیم شامل ہیں۔ کینیڈا کے دیگر مشہور پیشہ ورانہ کھیلوں میں کینیڈا کا فٹ بال شامل ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔